فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر جلسوم پڑھ رہی ہوں، اس کا پارٹ نمبر 26 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کر سکے۔ پھر اس کے بعد مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ حمل بھاری ہوا تو دونوں میاں بیوی نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں سالم بچہ دیا تو ہم تیرے ضرور شکر گزار ہوں گے۔ بس جب اللہ نے انہیں سالم بچہ عطا کیا تو دونوں اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالاتر ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 هو الذی خلقکم، پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی نے تمہارے سکون اور نسل آدم کو آگے بڑھانے کے لیے جوڑا بھی بنایا۔ اس کے بعد جب نسل آدم چلی تو انسان کی تخلیق میں مشرکانہ نظریات وجود میں آنے لگے۔ نمبر 2 فلما اثقلت دعوی اللہ، یعنی اس آیت میں مشرکین کی ایک جاہلانہ سوچ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ والدین زمانہ حمل میں تو ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما۔ جب اللہ ان کو صحیح سالم بچہ عطا فرماتا ہے تو اس بچے کو عطائے خداوندی تصور کر کے اس کی بارگاہ میں شکر گزار ہونے کی بجائے وہ اسے غیر اللہ کی عنایت گرداننے لگتے ہیں۔ مثلا فلاں پیر نے یہ اولاد دی، یا فلاں دیوی اوتار، یا فلاں بت یا ستارے کا دیا ہے، اور بچہ عبدالشمس، عبدالعزیز وغیرہ ہے۔ واضح رہے اگر یہ تصور کیا جائے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے اللہ نے بچہ عطا فرمایا ہے تو شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے دعا تو عین توحید ہے۔ یا کسی برگزیدہ ہستی کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے تو یہ عقیدہ بھی درست ہے کہ اس وسیلے کی وجہ سے میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے بچہ عنایت فرمایا۔ تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائے سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اس آیت کے ذیل میں ایسی روایات تفسیروں میں ملتی ہیں جو اسرائیلیات پر مبنی یہودی سوچ کی آئینہ دار ہیں کہ انبیاء کی طرف ہر قسم کے جرائم کی نسبت دیتے ہیں، چنانچہ یہاں حضرت آدم کی طرف شرک کرنے کی نسبت دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ پیج نمبر 341 ہے۔ اہم نکات: نمبر 1 اضطرار کے وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے، مقصد کے حصول کے بعد بھول جاتا ہے۔ نمبر 2 انسانی تخلیق میں غیر اللہ کے دخل کا تصور کرنا شرک ہے۔ نمبر 3 مادی، جسمانی، دماغی اور روحانی ہر لحاظ سے شریک زندگی وسیلہ راحت و سکون ہے، کیونکہ لیسکن الیہا کی تعبیر مطلق ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا تَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون۔
کیا یہ لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ جو کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہوتے ہیں، اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرنے پہ قادر ہیں۔ اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں دعوت دو یا تم خاموشی اختیار کرو۔ تفسیر آیات نمبر 1، ایشرکون ما لا یخلق، انسانی عقل و شعور کے لیے دعوت فکر ہے کہ ایسی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے جو مؤثر فی الوجود ہو، جو خالق ہے، اس کی پرستش ہو۔ جس کو یہ لوگ شریک مانتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مؤثر فی الوجود نہیں ہے بلکہ وہ خود متاثر اور مخلوق ہیں۔ نمبر 2، ولا یستطیعون لہم نصرا، دوسری آیت میں بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وہ تو نہ صرف اپنے پرستاروں کی مدد نہیں کرتے بلکہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ هُدًى، تیسری آیت میں مشرکین کی مزید حماقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب جن کو تم شریک خدا بناتے ہو وہ تمہاری رہنمائی کرنا تو درکنار، اگر تم ان شریکیوں کی رہنمائی کرنا چاہو تو وہ کسی کی رہنمائی قبول کرنے کے لیے بھی اہل نہیں ہے، تمہاری پکار کا جواب تک دینے کے قابل نہیں ہے۔ پیج نمبر 342 ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، خالق، ناصر اور پکار کا جواب دینے والا معبود ہوتا ہے۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں، بس اگر تم سچے ہو تو تم انہیں ذرا پکار کر تو دیکھو، انہیں چاہیے کہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیں۔ کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا وہ ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت دو۔ بے شک میرا آقا تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی جو صالحین کا کارساز ہے۔ تفسیر آیات، ان الذین تدعون جن غیر اللہ کو تم پکارتے ہو تمہاری مخلوق اور محتاج ہیں، یہ تمہاری پکار تک سننے کے اہل نہیں ہیں، بلکہ جو اعضاء و جوارح خود تمہارے پاس ہیں وہ بھی تمہارے ان شریکوں کے پاس نہیں ہیں، لہذا یہ شریک خود تم سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ نہایت حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی بے بس چیزوں کو معبود مانتے ہو۔ نمبر 2، الہم ارجل یمشون بہا، اس آیت میں انسان کو ان بتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے پاس تو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال کرنے کا اختیار ہے، تمہارے بتوں کے پاس اس قدر بھی اختیار نہیں ہے بلکہ ہر طرح سے بے بس ہیں، ایسے بے بسوں کو اپنا معبود بناتے ہو۔ نمبر 3، ثم کیدونا، اس کے بعد نادان کمعقل اور جاہل لوگوں کو ایک چیلنج کے ذریعے اس پر حماقت مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے تم اپنے معبودوں سے مل کے میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کرو اور اپنے معبود کی قدرت و طاقت کا مظاہرہ میرے خلاف کر کے دکھاؤ۔ چیلنج میں اتنا اعتماد ظاہر کریں کہ ان سے کہیں کہ میرے خلاف پورا زور لگائیں اور مہلت بھی نہ دیں، میرا والی اور میرا کارساز میری مدد کرے گا۔ نمبر 4، ان ولی اللہ، میں اس ہستی کی پناہ میں ہوں جس نے کتاب ہدایت نازل کی ہے، اس کتاب کے ذریعے وہ میری رہنمائی فرماتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو وہ اپنے سے بھی کمتر چیزوں کو معبود بنا لیتا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ کے ساتھ ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نمبر 3، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی ہر حالت میں مدد کرتا ہے۔ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا تسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کے لیے بلاؤ تو وہ تمہاری ہدایت بھی نہیں سن سکتے،
اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تفسیر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان معبودوں کی ناتوانی اور بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے ان کو چیلنج کرو کہ وہ نہ صرف یہ کہ تمہاری ہدایت نہیں کرتے بلکہ ان کی ہدایت کرنا چاہو تو وہ تمہاری بات تک سننے کی اہلیت نہیں رکھتے، نہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جدید جاہلیت کے بتوں کا بھی یہی حال ہے، نہ وہ اپنے پرستاروں کو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ اے رسول درگزر سے کام لیں، نیک کاموں کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تفسیر آیات۔ یہ خطاب رسول کریم کو اس وقت مل رہا ہے جب آپ مکے میں ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں تھے اور ہر طرف سے آزار پہنچ رہا تھا۔ اس وقت اسلامی اقدار و آداب کا مظاہرہ کرنے کا حکم ہے کہ ان کے مظالم کا مقابلہ کرنے سے گریز کریں اور درگزر کو اپنا شیوا بنائیں۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کے اہم عناصر بتائے ہیں۔ نمبر 1، اس دعوت کی راہ میں پیش آنے والی زیادتیوں اور عوام کے منفی رد عمل کے نتیجے میں جو مظالم توڑے جائیں گے ان کا مقابلہ عفو و درگزر سے کیا جائے۔ نمبر 2، شدائد اور تکالیف کی پرواہ کیے بغیر بھلائی کی دعوت و تبلیغ جاری رکھی جائے۔ نمبر 3، جاہلوں، بے علم، نادان، بدسفیہانہ حرکت کے حامل لوگوں کے ساتھ الجھنے سے پرہیز کیا جائے۔ الجھنے سے مسائل سلجھتے نہیں بلکہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور نفرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگے، یقیناً وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ تشریح کلمات۔ ينزغنک، النزغ معنی بقول راغب کسی کام کو بگاڑنے کے لیے اس میں خلل انداز ہونے کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی اکسانے اور تنگ کرنے کے ہیں، اور ایسا غصے کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ تفسیر آیات۔ شیطان کو اکسانے کا موقع اس وقت میسر آتا ہے جب جاہل لوگ صاحب دعوت کی اہانت کرتے ہیں۔ اس وقت شیطان میں جذبہ انتقام ابھر آتا ہے اور الجھ پڑتا ہے۔ یہاں اللہ کی مدد کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر یہاں انسان کو علم ہو کہ اللہ اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کی حالت ذات سے واقف بھی ہے تو ہمت و حوصلہ کے لیے یہی بات کافی ہے۔ پیج نمبر 345 ہے کہ واضح رہے شیطان کے اکسانے کی نوبت حضور کے لیے نہیں آ سکتی۔ یہ خطاب رسول سے ہے اور سمجھانا امت کو مقصود ہے، سر دل بران در حدیث دیگران کے طور پر ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جاہلوں کا جواب سکوت و کنارہ کشی ہے۔ نمبر 2، مد مقابل دشمن غصہ دلا کر آپ کو ناکام بنائے گا، اس وقت اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے، اور ان کے شیطانی بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر وہ انہیں گمراہ کرنے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تشریح کلمات۔ طائف، گردش، خطرہ لاحق ہونا۔ تفسیر آیات۔ شیطان جب کسی کو مس کرتا ہے تو عام انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ شیطان انسان سے بصیرت سلب کر لیتا ہے، لیکن اہل تقوی کا حال ہی دوسرا ہے۔ وہ شیطان کے چھونے سے زیادہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور صرف شیطان انہیں اندھا نہیں کر سکتا بلکہ ان کی بصیرت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ دوسری جگہ اہل تقوی کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، پیج نمبر 346 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا۔ واخوانہم یمدونہم، یعنی ان مشرکین کے شیطانی بھائی بند ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی پوری سعی صرف کرتے ہیں۔ اخوانہم کی ضمیر مشرکین کی طرف سے ہے۔
اگرچہ مشرکین لفظ مذکور نہیں ہے تاہم سیاق کلام مشرکین کے بارے میں ہے۔ اہم نکات یہ: نمبر 1، نادان لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تقوی ایک قید و بند ہے، نہیں بلکہ تقوی حریت ہے، طاقت ہے اور بصیرت ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود اپنے لیے کسی نشانی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیجئے میں یقیناً اس وحی کا پابند ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے باعث بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تفسیر آیات۔ کفار نے طنز و استہزاء کے لہجے میں کہا کہ اگر آپ نے نبی کا دعویٰ کرنا تھا تو ادھر ادھر سے کوئی معجزہ بھی گڑھ کر بنا لاتے۔ عرب جاہل حضور سے بھی اس طرح کا معجزہ طلب کرتے تھے جو قرون وسطیٰ کے لوگوں کو دکھایا گیا تھا اور جو محدود شریعت کے حامل انبیاء کو دیا گیا تھا۔ اسلام اس وقت آیا جب انسانیت تمدن و تہذیب کے قابل ہو گئی، اس کی عقل و شعور بلوغ کو پہنچنے والا تھا۔ قرآن ایک ابدی دستور اور دائمی نظام حیات ہے، اس لیے کل عہد طفولیت کے محسوس پرست لوگوں کے لیے محسوس معجزہ دیا گیا تھا، تو آج عہد تمدن اور روشنی کے لیے معقول معجزہ لے کر آیا ہوں، وہ قرآن ہے۔ پیج نمبر 347 ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، ان کے اندر بصیرت اور نشانیاں ہیں اور ہدایت و رحمت سے پر ایک جامع نظام حیات ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآن قیامت تک کے لیے بصیرت افروز معجزہ ہے۔ ھذا بصائر من ربکم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو، خاموش رہا کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر آیات۔ شان نزول۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ شرع میں لوگ نماز میں باتیں کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض دیگر روایات میں آیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے پیچھے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 1، محسوس معجزہ طلب کرنے کے بجائے قرآن کو توجہ سے سنا کرو۔ قرآن کی تلاوت کے وقت کانوں میں انگلیاں نہ ٹھوسو۔ اس قرآن کے سننے اور تعصب کی اینک اتارنے کے بعد تم پھر محسوس معجزوں کا مطالبہ نہیں کرو گے، تم پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ نمبر 2، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، بعض کے نزدیک تلاوت قرآن کے موقع پر خاموشی سے سننا صرف نماز میں واجب ہے۔ بعض نے خطبہ جمعہ میں واجب کہا ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق صرف ماموم کے لیے واجب ہے کہ امام کی تلاوت خاموشی سے سنے۔ قرآن کی تلاوت کے موقع پر ماموم پر خاموشی سے سننا واجب ہے، یعنی امام کی قرأت قرآن کے موقع پر ماموم پر واجب ہے کہ وہ خاموشی سے سنے، بشرط یہ کہ نماز جہری ہو اور امام کی آواز آ رہی ہو۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن کا خاموشی سے سننا واجب ہے، نماز میں ہو یا نہ ہو۔ فقہا نے غیر صلاۃ میں خاموشی اختیار کرنے کو دیگر روایات کے تناظر میں مستحب قرار دیا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآن کو توجہ سے سننے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، لعلکم ترحمون۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے رسول، اپنے رب کو تضرع اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کیا کرو اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو۔ تشریح کلمات: تضرعاً عجز و تذلل کا اظہار کرنا، بالغدو دن کا ابتدائی حصہ، الآصال اصیل کی جمع، عصر و مغرب کا درمیانی وقت۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، وَاذْكُر رَّبَّكَ، اس آیت میں ذکر کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ذکر قلبی کہ انسان کا دل ہمیشہ یاد خدا میں رہے، اپنے خالق سے ہمیشہ اتصال میں رہے۔ ذکر قلبی کے آداب میں بتایا کہ جب دل اللہ کی یاد میں ہوگا تو تضرع و تذلل بھی ہونا چاہیے۔
جو اللہ کی عظمت کے سامنے ایک طبیعی امر ہے۔ تضرع میں ایک قسم کا شوق پایا جاتا ہے کہ جس کے سامنے زاری کی جاتی ہے اس کے ساتھ اشتیاق بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ خوف و بیم کا شائبہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کی عظمت و جلالت کا لازمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان اللہ کو دل میں یاد کرے تو خوف و رجا، امید و بیم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ودون الجہر، دوسرا ذکر لسانی و قولی ہے۔ اس کے آداب میں بتایا گیا ہے کہ ہلکی آواز میں یہ ذکر ہونا ہی آداب بندگی ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تمہارے نہایت قریب ہے، اس کو آہستہ آواز میں پکارو۔ صبح و شام کے وقت کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہو کہ ان اوقات میں آفاقی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ لیل و نہار اور صبح و شام کی تبدیلیوں میں قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں ذکر خدا اپنا منفرد اثر رکھتا ہے۔ اہم نکات: ذکر خدا کے لیے دل اور زبان میں اتفاق اور صبح و شام میں اتصال ہو تو غافل شمار نہیں ہوتا۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ جو لوگ آپ کے رب کے حضور میں ہوتے ہیں وہ یقیناً اس کی عبادت کرنے سے نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ان الذین عند ربک، قلب و لسان اور صبح و شام کا ذکر کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ ذکر خدا کا وتیرہ، یہ وتیرہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے حضور میں رہتے ہیں اور ان کو درگاہ الہی میں تقرب حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر خدا سے عبد اور معبود میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ خاصان خدا کمال مطلق کے سامنے جھکنے کو اپنا کمال تصور کرتے ہیں، لہذا اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے بلکہ اس کمال مطلق کے تسبیح و تمجید کرنے میں اپنی ارتقا سمجھتے اور ان کے حضور میں سجدہ ریز ہونے کو اپنی بلندی تصور کرتے ہیں۔ تفسیر قمی میں آیا ہے کہ ان الذین عند ربک سے مراد انبیاء اور رسول اور ائمہ ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان اعلیٰ قدروں کا مالک ہو تو عبادت حق میں تکبر نہیں کرتا ہے، لا یستکبرون عن۔ نمبر 2، اللہ کا تقرب حاصل ہونے کا لازمہ عبادت و تسبیح و سجود ہے۔ عند ربک یسجدون، سورۃ الاعراف